کلام اقبال ہو اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اس سے مشتق کوئی آیت ہمیں قرآن میں نہ مل جائے۔ جیسا کہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب اس آیت کی تشریح کی ہے۔ عہد نو برق ہے، آتش زنے ہر خرمن ہے، اے من اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسل شعلہ پیراہن ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج جو یہ آگ لگی ہے، اقبال کہتے ہیں کہ یہ آگ جو مغربی قوتوں نے لگائی ہے نئی علوم کے ذریعے، نئے نظریات کے ذریعے، لیکن وہ قومیں جو اپنی روحانی بنیادوں، اخلاقی روایتوں اور تہذیبی شناخت پر قائم تھیں، وہ تبدیل ہو چکی ہیں، کیونکہ جدید دور کی برق رفتار اور بے روح طاقت کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، وہ کمزور پڑ گئے۔ اقبال کا درد یہ ہے کہ نئی دنیا اپنی طاقت پرانی دنیا کو جلا کر حاصل کر رہی ہے، اور اگر پرانی دنیا کھڑی ہو جائے تو ابراہیم کا ایمان اس کی ضرورت بن جائے اور پھر آگ اس کے لیے باغ بن جائے۔ کیونکہ دنیا کو بدلنے والے تو وہ مرد مومن ہوتے ہیں جو آگ کو دیکھتے ہوئے بھی، اس میں رہتے ہوئے بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنی جد و جہد کرتے ہیں، تو پھر آگ انداز گلستاں پیدا کر سکتی ہے۔ آگ تو دراصل اللہ کے حکم سے اپنا اثر تبدیل کرتی ہے، اس کو اللہ جلانے کے لیے کہتا ہے وہ جلاتی ہے، اللہ اس کو بجھنے کے لیے کہتا ہے وہ بجھ جاتی ہے۔ ایمان ابراہیمی دراصل انسان کو، اقبال فرماتے ہیں کہ ایسا باطن عطا کرتا ہے کہ زمانے کی آگ بھی اس کے لیے گلستاں بن جاتی ہے، اور وہ اس آگ میں کھڑے ہو کر بھی حل اور نئی راہیں تلاش کرتا ہے جو اسے اس آگ سے نجات دے، لیکن دراصل کمی اس ایمان کی ہے۔ اس کی وجہ بھی اقبال بتاتے ہیں، بیچتا ہے ہاشمی ناموں سے دین مصطفیٰ، بیچتا ہے ہاشمی ناموں سے دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ دراصل کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے، اقبال کہتے ہیں کہ دین کی عزت، اس کے اصول اور امانت کو بیچ دیتے ہیں۔ خمیازہ کون بھگتتا ہے؟ وہ لوگ جو محنتی ہوتے ہیں، با کردار ہیں، غیرت مند ہیں، دراصل وہی یہ لوگ ہیں جو اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔ اور اقبال فرماتے ہیں کہ اس صورتحال میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا پھر سے آگ کے دور میں آ چکی ہے، ہر طرف جدید علوم کی بھرمار ہے، کفر کی بھرمار ہے، روحانیت ختم ہو چکی ہے، اور پھر انسان کے ہاتھوں آزمائش، ظلم اور انتشار کا شکار ہے۔ اقبال پوچھتے ہیں کہ تاریخ دوبارہ وہی منظر دہرا رہی ہے، کیا پھر وہی نمرود ہے؟ کیا پھر اسے کسی ابراہیم کی تلاش ہے؟ کیا وہ آگ ہے جو موجود ہے، اولاد ابراہیم ہے وہ بھی یہاں موجود ہے، یہ قوت نمرود بن کر بھی موجود ہے؟ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کیا انسانیت پھر ایک امتحان کے دوراہے پہ کھڑی ہے کہ جہاں ایک طرف گمراہی ہے، ایک طرف ظلم اور انتشار ہے، اور دوسری طرف اس کا حل پیش کرنے کے لیے ایمان کی طاقت موجود ہے یا نہیں ہے؟ اور اقبال اپنے آپ کو اس دور میں شامل کر کے اپنے آپ کو ایک مقام پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، کہ یہ آگ موجود ہے، یہ عقل مندی کا دور موجود ہے، یہ نئے نئے تجربات، نظریات،
دانشمندیوں کا دور موجود ہے جو گمراہی کا دور ہے، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اسے ایک آگ میں ڈالا گیا ہوں، اور غالباً تمام ارد گرد کے لوگ مسلمان اس سے بے خبر ہیں۔ دراصل یہ آگ کیا ہے؟ جدید دور کی عقل، اس کا فلسفہ، سائنس، مادیت، ٹیکنالوجی، جو اقبال کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی، لیکن یہ آگ میں اس وقت تبدیل ہو جاتی ہے جب اس کے نقصانات، اس کی گمراہیوں اور اس میں سے روحانیت کو نکال کر دنیا کی انسانیت تباہ کر دی جائے، اور وہ اس غفلت کا شکار ہو جائے اور اس آزمائش، فکری انتشار اور روحانی بحران میں مبتلا ہو جائے۔ اور آج اقبال اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ شاید میں ہی وہ ہوں جو یہ آگ کو محسوس کر رہا ہوں، شاید دنیا کے تمام دیگر لوگ، خاص کر امت مسلمہ، اس آگ کو محسوس ہی نہیں کر رہی ہے، بلکہ اس آگ سے محظوظ ہو رہی ہے، اور اس کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں پتا، کیونکہ اسے علم ہی نہیں۔ اور اقبال ہیں کہ اس فکر میں غلطہ ہیں کہ کس طرح میں امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو اس آگ سے محفوظ رکھوں۔ آج کا نوجوان، اقبال کہتے ہیں، دراصل وہ اسی کنفیوژن کا شکار ہے، اور وہ اپنے طور پر اوور تھنکنگ کر رہا ہے، اسے کچھ علم ہی نہیں ہے، لیکن وہ غلط سوچوں میں مبتلا ہے، شناخت کا اسے بحران ہے، آئیڈینٹی کرائسس ہے، اس کے اندر ایک جذباتی تھکن ہو چکی ہے، وہ ایک ایموشنل فٹیگ کا، انگزائٹی کا شکار ہے، اس کے نظریات ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، وہ آگ اور باغ میں کوئی تمیز ہی نہیں پیدا کر پا رہا ہے۔ اسے یہ تو پتہ ہے کہ وہ جس چیز سے محظوظ ہو رہا ہے وہ اسے کچھ دیر کے لیے شاید پھولوں کی طرح، باغ کی طرح فرحت دے رہی ہے، لیکن وہ آگ ہے، لیکن وہ اس دونوں کو ایک دوسرے سے ممیز نہیں کر پا رہا ہے، اور وہ پھر اس آگ میں جل رہا ہے۔ اقبال کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں تو یہ آگ ہمیشہ رہے گی، اس کنفیوژن میں کون رہتے ہیں؟ فیصلہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ابراہیم بنیں گے یا ہم نمرود بنیں گے۔ دراصل یہ اشعار کے ذریعے اقبال نوجوانوں کو غیرت کی طرف، اصول اور سچائی اور حسن کردار کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں۔ اقبال بتاتے ہیں، اے نوجوانوں، عہد نو کی آگ، یہ فتنے، یہ بحران، یہ ٹیکنالوجی، یہ تیزی، یہ انتشار، یہ تباہی ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے یہ تباہی نہیں، یہ تربیت کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر انہیں یہ یقین ہو کہ اللہ کے حکم سے آگ بھی اپنا اثر بدل سکتی ہے، تو دراصل یہ ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ جو اندر سے مضبوط ہو، اس کے لیے یہ باہر کے فتنے، باہر کی آگ دراصل گلستان بنانے کے لیے ایک ذریعہ بن جاتی ہے، اور اس کمی کو اقبال بتا رہے ہیں، اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ شعر میں اقبال ابراہیم علیہ السلام کی عشق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق، ہوس کا دارو ہے گویا مستی تسنیم عشق۔ دراصل یہ ابراہیم علیہ السلام کا عشق ہے، اور وہ عشق عشق الہی ہے جو انسان کو آزاد کر دیتا ہے، اسے باہمت بناتا ہے، اسے حقیقت شناس بنا دیتا ہے۔ دراصل یہ لالچ ہے، یہ ہوس ہے جو انسان کو ایک نشے میں مبتلا رکھتی ہے، لیکن ابراہیم کا ایمان اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کی مستی میں تبدیل کر دیتا ہے، اسے اس شراب میں تبدیل کر دیتا ہے جس کو پی کر انسان حقیقت شناس بن جاتا ہے۔ اب ہمیں اس دور جدید کی جاہلیت کا مقابلہ ایمان ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اور ان کی اور حاجرہ علیہ السلام کی تربیت کے ذریعے کرنا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اگر یہ فیضان نظر ہمارے نوجوانوں کو مل جاتا ہے، آج ہمارا تعلیمی نظام وہ کرامت دکھاتا ہے جہاں اسماعیل سی اولاد پیدا ہوتی ہے، تو پھر آج دنیا کا نقشہ دوبارہ تبدیل ہو سکتا ہے۔